السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کرنے جا رہی ہوں پری ذات پارٹ 14۔ عدنان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ واہ میری پیاری کزن یوں ہی آپ کی تعریفیں نہیں کرتی، بڑی گہری بات کہہ دی ہے آپ نے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دونوں بوکھلا سے گئے۔ اینی جلدی سے بولی، ارے آپ کہاں چل دیے؟ امی نے کھانا لگا دیا ہے اور آپ نے تو آنے سے پہلے فون پر کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بہت ضروری بات بتانے آ رہے ہیں، بتائیے نا۔ عدنان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے بات بنائی، ارے ہاں یاد آیا، فلم کا یونٹ کینیڈا جا رہا ہے، شاید میں بھی جاؤں، سوچا تم سے بھی پوچھ لوں۔ اینی جو خوشی سے چلائی، واہ زبردست، کاش میں بھی ساتھ چل سکتی، مگر اب یہ صاحب جو تشریف لے آئے ہیں، میرے دشمن جاں، یہ مجھے کہاں جانے دے گا اب؟ میں نے چونک کر اینی کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ عدنان نے جلدی سے دخل دیا۔ پریزاد صاحب آپ ہی سمجھائیے اس لڑکی کو۔ میں نے امریکہ کے ایک بڑے طبی ادارے سے اینی کی آنکھوں کے میچنگ لینس کی بات کی ہے۔ وہ لوگ 90% پر امید ہے کہ وہ یہ آپریشن کر سکتے ہیں اور انہیں مشابہت والا قرینہ بھی مل جائے گا، کیونکہ آج کل باہر ملکوں میں عموماً سزائے موت کے قیدی یا بستر مرگ پر پڑے مریض اپنے اعضاء مرتے وقت دان کر جاتے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کی آئندہ کفالت کے لیے بھاری رقم کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ میں نے اینی کی میچنگ لینس کے لیے ایسے کئی اداروں میں رجسٹریشن کروا رکھی ہے اور وہ لوگ قرینہ ملتے ہی ہمیں اطلاع کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے وقت میں اینی کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ ہمیں دیر ہو جائے۔ اینی نے حتمی لہجے میں کہا، خواب دیکھنا چھوڑو مائی ڈیئر کزن ڈاکٹر عدنان، پہلے تو یہاں سے امریکہ جانے کے لیے ہی لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے اور پھر ڈونیشن اور آپریشن کا خرچ الگ، کہاں سے آئیں گے اتنے روپے؟ اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں صرف اپنی جمع کی ہوئی رقم سے ہی اپنا آپریشن کرواؤں گی اور ہم دونوں یہ بات بہت پہلے طے کر چکے ہیں۔ نو مور بحث، اوکے؟ وہ دونوں بچوں کی طرح بحث کرتے رہے۔ میں نے اینی سے اجازت چاہی اور بھاری قدموں سے وہاں سے اٹھایا۔ سارے راستے ان دونوں کی نوک جھونک میری کانوں میں گونجتی رہی۔ عدنان کو اینی سے بے تکلف ہوتے دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی میرے رگوں میں پھیلتی جا رہی تھی، مگر خود اینی بھی تو اس کے ساتھ اتنی ہی بے تکلف پیش آ رہی تھی۔ جنہیں ہم چاہتے ہیں وہ کسی اور سے بے تکلف ہو کر بات کرے تو ہمارے خون کی گردش کیوں تھمنے لگتی ہے؟ کانٹوں جیسی چبھن اور کسک ہمارے وجود کو کیوں چھلنی کرنے لگتی ہے؟ کیا اسی کو رقابت کہتے ہیں؟ ساری رات میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ رقابت تو محبت سے بھی زیادہ جان لیوا آزار ہے۔ اگلے روز ٹیلی فون کی ہر گھنٹی پر میں چونک جاتا، مگر اینی تو جیسے عدنان کے آنے کے بعد بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے چڑچڑاہٹ سی ہونے لگی اور میرا عملہ اس کا نشانہ بننے لگا۔ کمالی نے یہ بات نوٹ کر لی اور تیسرے دن ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ میں اسے کیا بتاتا، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ مگر چوتھے روز جب میرے پی اے نے مجھے اطلاع دی کہ مس قرۃ العین آپ سے ملنے آئی ہے تو ایک لمحے میں ساری بے چینیاں، ساری بے تابیاں جانے کہاں ہوا ہو گئی اور میں تیزی سے ملاقاتی کمرے کی طرف لپکا۔ مگر وہ تنہا نہیں آئی تھی، عدنان بھی اس کے ساتھ تھا۔ میری آہٹ سنتے ہی وہ ناراضی سے بولی، کہاں غائب ہیں آپ؟ 3 دن سے نہ کوئی فون نہ کوئی خیر خبر، میں آپ سے سخت ناراض ہوں، جان لے اچھی طرح۔ میں نے مصروفیت کا بہانہ کیا مگر وہ روٹھی رہی۔ عدنان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، بڑی ضدی ہے یہ بچپن سے سر، مجھ سے پوچھیے۔ میں نے گہری نظروں سے اس حسن ناراض کو دیکھا۔ سفید لباس میں، سیاہ دوپٹے میں وہ نور کا ایک ہالہ لگ رہی تھی۔ چلو کچھ جرمانہ طے کر دو میری غیر حاضری کا۔ آخرکار بات یوں بنی کہ مجھے ان دونوں کو رات کے کھانے پر شہر کے ایک مشہور اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں مدعو کرنا پڑا۔ عدنان نے جاتے وقت اینی کے کمرے سے نکلتے ہی جلدی سے مجھے بتایا کہ اینی کے لیے میچنگ لینس کا انتظام ہو گیا ہے، مگر اینی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدنان نے دبے لفظوں میں مجھ سے رات کو اینی کو منانے کی درخواست کی۔ وہ اپنا آبائی گھر بیچ کر اینی کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد پھر سے وہی ہزار خدشے، ہزار وسوسے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری محبت ریت کے ذروں کی طرح میری مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے۔ رات کو ریسٹورینٹ کی ٹیبل پر وہ دونوں مجھ سے پہلے موجود تھے۔ کتنے مکمل لگتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے 2 ہنسوں کا جوڑا ہو۔
کوئی ہم تینوں کو وہاں ایک ساتھ بیٹھے دیکھتا تو اسے میرا وجود ہی اضافی لگتا۔ عدنان کی کوئی فون کال آئی تو وہ اٹھ کر ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ اینی نے میری خاموشی محسوس کر لی۔ آپ اتنے چپ چپ سے کیوں ہیں پریزاد؟ آج دن کو بھی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ آپ گمسم سے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم عدنان کی بات مان کیوں نہیں لیتی اینی؟ وہ تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہا ہے۔ اینی نے لمبی آہ بھری۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب کا جادو آپ پر بھی چل گیا؟ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں، وہ ہے ہی ایسا جادوگر۔ آج کل چاروں طرف مجھے اس کا سحر محسوس ہوتا ہے۔ اینی ہنس دی۔ ہاں، ٹھیک کہا آپ نے۔ پتہ ہے پریزاد، میں نے 7 سال کی عمر کے بعد عدنان کو نہیں دیکھا۔ جانے اب کیسا دکھتا ہوگا۔ پہلے تو ہر وقت مٹی میں اٹا رہتا تھا۔ بڑی مار پڑتی تھی اسے خالہ سے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں پریزاد، میری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جب میری بینائی واپس آئے میں سب سے پہلے عدنان ہی کو دیکھوں۔ ہاں، مگر اب اس فہرست میں ایک اور ہستی بھی شامل ہو چکی ہے۔ وہ آپ ہیں پریزاد۔ اب میں عدنان کے ساتھ آپ کو بھی پہلی نظر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ اس سے کہوں کہ کہاں ہیرے اور کوئلے کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہی ہو۔ دیکھے جانے کے قابل صرف عدنان ہے۔ اتنے میں عدنان بھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جی پریزاد صاحب، کچھ آیا اس پگلی کی عقل میں یا نہیں؟ اسے سمجھائیے کہ اپنوں کے خلوص کو یوں ٹھکرایا نہیں کرتے۔ اینی نے احتجاج کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے پاس تمہارے آبائی گھر کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ اور پھر ہم دونوں کے بچپن کی اور خالہ کی کتنی یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے۔ میری نظر میں وہ سب یادیں میری بینائی سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ بس ہو گیا فیصلہ، تم وہ گھر کبھی نہیں بیچو گے، اور اگر کبھی تم نے ایسا کیا تو ساری زندگی مجھ سے بات مت کرنا۔ عدنان نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے دخل اندازی کی۔ تم دونوں خواہ جھگڑ رہے ہو اینی۔ یہ میری دوستی کے بھی کچھ قرض باقی ہے، اور میں اسی دوستی کے رشتے کے حق سے آج یہاں یہی کہنے آیا ہوں کہ اینی کے علاج کا تمام خرچہ میں برداشت کروں گا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ نہیں پریزاد، ایسا مت کہیے۔ میں آپ سے رقم نہیں لوں گی۔ میں نے زندگی بھر ایک یہی خودداری کا بھرم ہی تو کمایا ہے۔ کیا آپ دونوں مجھ سے میری عمر بھر کی یہ واحد کمائی بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسی بینائی کا کہ جس کے ملنے کے بعد بھی میری نظر تمام عمر جھکی رہے؟ پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر پھر تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگا۔ میں عمر بھر تمہاری خودداری کا یہ بھرم قائم رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارا علاج بھی اسی قدر ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال عدنان کا آبائی گھر میں خرید لوں گا۔ مکان کی رقم سے عدنان تمہارا علاج کروائے گا، لیکن تم دونوں کے بچپن کی یادوں کا مسکن وہ گھر میرے پاس عدنان کی امانت کے طور پر رہے گا۔ عدنان جب بھی رقم جمع کر لے گا مجھ سے اپنا مکان واپس لے سکتا ہے۔ اینی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ لیکن کوئی اگر مگر نہیں سنوں، اور میں کچھ بھی اب تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ بس طے ہو گیا ہے، تم لوگ جانے کی تیاری کرو۔ آج کل ویسے بھی اچھے ڈاکٹروں کا کال پڑا ہے۔ مجھے یقین ہے عدنان کچھ ہی برس میں اپنا مکان واپس حاصل کر لے گا۔ عدنان نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے یقین تھا اس مسئلے کا آپ ہی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ آپ واقعی کمال ہے پریزاد صاحب۔ اس وقت تو اینی خاموش رہی، لیکن رات گئے اس کا نمبر میرے موبائل فون پر جگمگانے لگا۔ پریزاد، میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ٹالی۔ نہیں بے وقوف لڑکی، تمہیں نہیں پتا کہ پراپرٹی کی قیمتیں آج کل آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ عدنان کا گھر لے کر میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ دیکھ لینا، عدنان رقم چکا نہ سکا تو 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچ دوں گا۔ تم نے پریزاد کو کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ آپ ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری شرط یاد ہے نا؟ جب کبھی میں دنیا دوبارہ دیکھوں تو میری پہلی نظر کے فریم میں آپ کو ضرور موجود رہنا ہوگا۔ وہ بولے، قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ ابھی منع کرتی ہوں عدنان کو کہ گھر کے کاغذات نہ بنوائے آپ کے لیے۔ میں نے جلدی سے حامی بھری۔ ٹھیک ہے ضدی لڑکی، مگر دیکھو اب مزید کوئی بہانہ مت کرو، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اینی کو تو تسلی دے دی، مگر خود میرا بے چین و سکون
ہمیشہ کے لیے ہوا ہو گیا تھا۔ ساری رات میں یہی سوچ سوچ کر لان میں ٹہل رہا تھا کہ آنکھیں مل جانے کے بعد اینی جب مجھے دیکھے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ صبح سویرے عدنان اپنے گھر کے کاغذات بنوا کر لے آیا۔ میں نے رقم کا چیک عدنان کے حوالے کیا تو خوشی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ عدنان اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ سنو عدنان، وہ پلٹا تو میں نے اس کے گھر کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں نے صرف اینی کو منانے کے لیے یہ گھر خریدنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اینی کی آنکھیں واپس آ جائے، اس سے زیادہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ البتہ یہ مکان والا راز اینی کے لیے ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ عدنان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پریزاد صاحب، میں دن رات محنت کر کے آپ کی ایک ایک پائی واپس کر دوں گا۔ یقین جانیے یہ رقم مجھ پر ہمیشہ قرض رہے گی۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا بھی اس لڑکی پر کچھ حق ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ قرض ہم پر بھی واجب ہے ابھی۔ عدنان جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹا۔ آپ کو میں ہر لمحے کی خبر دیتا رہوں گا۔ ہم اگلے ہفتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، مگر اینی کی آنکھوں کی پٹی کھلنے سے پہلے آپ کو بھی امریکہ پہنچنا ہوگا، ورنہ وہ ضدی لڑکی آپریشن ہی نہیں کروائے گی۔ بہت مان دیتی ہے وہ آپ کو۔ اس نے آپریشن کے لیے ہاں بھی صرف آپ کے کہنے پر کی ہے۔ میں نے عدنان کی آنکھوں میں تارے سے جگمگاتے دیکھے، اور یہ ستارے مجھے ہر بار اس کی آنکھوں میں تب دکھائی دیتے جب وہ اینی کا ذکر کرتا۔ آپ جانتے ہیں پریزاد صاحب، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس دن اینی پہلی بار یہ رنگین دنیا دیکھے گی، میں اسی دن اسے شادی کے لیے پرپوز کروں گا۔ میں جانے کب سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے سر پر جیسے ساری عمارت دھڑام سے گر گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میرا مطلب، کیا اینی کو بھی اس بات کی خبر ہے؟ عدنان کی تو جیسے خوابوں کی بستی سے جواب دیا ہو۔ ہاں، وہ بھی جانتی ہے کہ میں ہمیشہ سے اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میں کس دن اسے پرپوز کروں گا۔ میری مرحومہ ماں اور میری خالہ کی بھی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی۔ بس اب وہ دن بہت قریب ہے۔ چلتا ہوں، بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں۔ عدنان پلٹ کر چلا گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں وہیں کرسی پکڑ کر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر میں کمالی کسی کام سے اندر آیا تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ آپ ٹھیک تو ہے سر؟ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کمالی، میں گھر واپس جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ میں دروازے تک پہنچ کر رک گیا۔ کمالی، ابھی تک گمسم سا کھڑا ہوا۔ کمالی، تم نے کہا تھا کہ تم نے بہت ٹوٹ کر کسی سے محبت کی تھی، تو کیا اس محبت کا کوئی رقیب تھا؟ کمالی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں سر، خوش قسمتی سے رقابت کا زہر میں نے کبھی نہیں پیا، مگر سنا ہے کہ محبت کی اصل روح تبھی ظاہر ہوتی ہے جب کوئی رقیب درمیان میں پڑتا ہے۔ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کمالی سے پوچھا، رقیب کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کمالی؟ رقیب کے ساتھ رقابت کرنی چاہیے سر۔ رقیب پر رحم کھانے والا دراصل اپنی محبت کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن محبت تو محبت ہے، کوئی جنگ نہیں۔ کمالی مسکرا دیا۔ محبت میں رقابت سے بڑی جنگ بھلا اور کیا ہوگی اس دنیا میں سر؟ اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں دفتر سے باہر نکلا تو رقابت کا زہر میرے پورے وجود میں اپنے پنجے گاڑنا شروع ہو چکا تھا۔ جانے کب دن ڈھلا اور کب رات ہوئی، میرا سارا جسم جل رہا تھا۔ کبیر نے رات گئے جب گھر کے دروازوں اور گیٹ کو تالا لگانے کی اجازت چاہی تو میری آنکھیں اس پر جم گئی۔ کبیر خان، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کبیر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہم جان لے سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے صاحب۔ کبیر خان کچھ دیر تک میرے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ آپ حکم کرو صاحب۔ کبیر خان کا جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ میں اپنے خیالات سے چونکا۔ ہاں، فی الحال کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ خیال آ گیا تھا۔ تم جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، تمہاری گھر والی راہ دیکھتی ہوگی۔ کبیر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور الجھن زدہ سا وہاں سے چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ میرے اندر یہ کیسی عجیب سی ایک جنگ چھڑنے لگی تھی، جیسے میرے وجود دو حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے اندر ایک نیا پریزاد جنم لینے لگا تھا جو مجھے رقیب سے رقابت کے سبق سکھا رہا تھا۔ وہ سارا دن میرے اندر بولتا رہتا، یہ کیا کرنے جا رہے ہو احمق انسان، خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے کا انتظام خوب کیا ہے تم نے۔ اب تمہاری رقم سے عدنان اینی کی آنکھوں کا علاج کروائے گا، اور پھر جب وہ لڑکی تمہیں اس شہزادے کے پہلو میں کھڑا دیکھے گی تو فیصلہ کسی کے حق میں ہوگا۔
کس کے حق میں ہوگا یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ ٹھیک ہی کہا تھا عدنان نے، وہ بہت مان دیتی ہے مجھے، مگر صرف مان، عزت اور تعظیم، اور میں نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ جس تبسم کو میں اپنے مقدر کی پھوار سمجھا تھا وہ تو اس کی عادت نکلا۔ 4 دن اس نے مجھ سے ہنس کر بات کیا کر لی اور ذرا سا اپنا وقت مجھ پر صرف کیا کر دیا۔ میں تو اس کی محبت کا حقدار سمجھ بیٹھا خود کو۔ احمقوں کی جنت کا سردار تھا میں۔ کتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا اپنے اس صدا کے غدار دل کے ہاتھوں میں وہ منافق تھا جسے 100 بار ایک ہی سوراخ سے ڈسا گیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ چیر کر اس بے وفا قلب کو باہر نکالوں اور اپنے قدموں تلے اس وقت تک روندتا رہوں جب تک کہ زندگی کی آخری رمق بھی ختم نہ ہو جائے۔ اگلے دن میں گھر سے نکلا تو جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا اور پھر ایک ہوٹل کا بورڈ دیکھ کر ڈرائیور کو گاڑی اس طرف موڑنے کو کہہ دیا۔ میں کچھ دیر تنہا بیٹھنا چاہتا تھا اور کبھی کبھی تنہائی ہمیں صرف لوگوں کے ہجوم ہی میں ملتی ہے۔ ویرانوں میں تو ہم اپنے سامنے مزید نمایاں ہو جاتے ہیں، اور مجھے ایسی تنہائی چاہیے تھی جہاں خود مجھے بھی میرا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لابی میں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 5 اور 7 ستارہ ہوٹل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دنیا، ایک خلقت وہاں آتی جاتی رہتی ہے، مگر کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مگر عموماً مسکرانے کی وجہ نامعلوم رہتی ہے۔ اچانک لابی میں ایک شور سا اٹھا اور کچھ لوگ ایک جانب لپکے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لبنہ اپنے اسٹاف کے ساتھ لابی میں داخل ہو رہی تھی۔ میڈم شہپارہ کے مداح اس سے آٹوگراف لینے میں مصروف تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لبنہ کی ساکھ بطور ہیروئن پھر سے بحال ہو چکی تھی۔ جانے یہ آٹوگراف لینے والے مداح بعد میں اس آٹوگراف کو سینٹ سنبھال کر رکھتے بھی ہیں یا پھر وقت گزرنے کے بعد یہ یادیں بھی ردی کی ٹوکری میں نظر ہو جاتی ہیں۔ لبنہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سب سے معذرت کر کے میری طرف چلی آئی۔ ارے پریزاد، تم کیا کوئی میٹنگ وغیرہ ہے؟ نہیں، خود سے چھپنے کے لیے یہاں آ بیٹھا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ کیوں جلاتے رہتے ہو خود کو ہمیشہ؟ کب تک جلتے رہو گے؟ یہ دنیا تمہارے اندر کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ پلیز خود کو اس دنیا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ میں دھیرے سے مسکرایا، گویا منافقت کا درس دے رہی ہو۔ نہیں پریزاد، نہیں، مگر یہ دوگلا پن ہماری فطرت بن چکا ہے۔ کمالی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کینیڈا نہیں جا رہے ہو۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے بات ٹالی، نہیں، تم لوگ پہنچو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اور سنو، مجھے یقین ہے کہ یہ فلم تمہارے کیریئر کی بہترین فلم ہوگی، لیکن وعدہ کرو سپر ہٹ ہو جانے کے بعد پہلا آٹوگراف میرے لیے ہوگا۔ وہ ہنستے ہنستے رو پڑی۔ مت کیا کرو یار ایسی باتیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اور اگر میرا بس چلے تو ساری دنیا کو تم سے آٹوگراف لینے بھیج دوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تمہاری کتنی احسان مند ہوں پریزاد۔ میں نے شکوہ کیا۔ پھر وہی احسان کی بات، کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ دوستی میں احسان نہیں ہوتا؟ لبنہ کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ تم نہیں جانتے پریزاد، مجھ جیسے لوگ جو زندگی میں ان گنت سمجھوتے کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں نا، ان کے لیے کسی کا یہ بے لوث رویہ دنیا کے کسی بھی احسان سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے ضمیر کو عمر بھر کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ بدلے میں ہم اپنے محسن کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، اور یہ احساس بڑا بے سکون کر دینے والا ہے۔ لبنہ کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک بے مقصد وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اپنا موبائل فون خاموش کر دیا تھا۔ بے خیالی میں نظر پڑی تو کمالی اور اینی سمیت بہت سے لوگوں کی کالز دکھائی دی۔ عجیب عذاب تماشے ہے یہ سیل فون بھی، ہر وقت ہر کسی کے دسترس میں رکھتا ہے، کسی مضبوط شکنجے جیسا۔ دفتر پہنچا تو پی اے نے بتایا کہ اینی بیوی کا درجنوں بار فون آ چکا ہے۔ اس نے بنا پوچھے فون ملا دیا۔ وہ مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ کہاں چلے جاتے ہو آپ یوں بنا بتائے؟ 4-5 دن بعد میری روانگی ہے اور آپ ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں دے رہے۔ یاد رکھیے گا پریزاد، اگر آپ وقت پر نیو یارک نہ پہنچے تو میں آپریشن نہیں کرواؤں گی، اور اسے دھمکی مت سمجھیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کچھ تلخ سا ہو گیا۔ نہ ہوا کرو میرے لیے اتنا پریشان، مجھ جیسے بے مول انسان کی اتنی فکر نہ کیا کرو، اور بہت لوگ ہیں یہاں تمہاری توجہ کے قابل۔ اینی روحان سی ہو گئی۔ کیوں؟ کیا مجھے آپ
کے لیے فکر کرنے اور پریشان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھر شام تک وہ بڑی مشکل سے مانی۔ جب انسان خود ہی سے روٹھا ہوا ہو تو اس سے کسی دوسرے کو منانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اس روز ہوا۔ تیسرے دن فلم یونٹ کینیڈا روانہ ہو گیا۔ میری بے چینی بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ میرے اندر پلتا نیا پریزاد مجھے دن بھر کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ رقیب سے رقابت اور دشمن سے دشمنی کی جاتی ہے، اور تمہاری محبت کو تم سے چھین کر لے جانے والا دشمن تمہارا دشمن نہیں تو اور کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے پریزاد۔ اینی کی آنکھوں کا آپریشن کروانے میں اتنی جلدی نہ کرو، پہلے اس عدنان نامی کانٹے کو نکال کر پھینک دو۔ کاش اینی کو کبھی بینائی ہی نہ مل پائے۔ پریزاد کے لیے تو اس کی کومل روح کی چاندنی ہی کافی ہے، عمر بھر اجالا کرنے کے لیے۔ اس بینائی کی کیا ضرورت؟ اس بینائی کی ضرورت تو اس رقیب کو ہے، اور رقیب کی خواہش پوری کرنے والا احمق بھلا اس دنیا میں کون ہوگا؟ میں نے اس تکرار کی گونج سے درد سے پھٹتے سر کو تھام لیا۔ اسی وقت کبیر خان کسی کام سے دفتر میں داخل ہوا تو میرا زرد چہرہ اور پسینے سے شراب وجود دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ کیا ہوا صاحب، سب خیر تو ہے؟ اور شاید ٹھیک وہی لمحہ تھا جب میں اپنی برداشت کی حدیں پار کر گیا۔ کبیر خان، ادھر تمہارے علاقے میں اگر کوئی تم سے تمہاری محبت چھین کر لے جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ ہم اس کو قتل کر دیتا ہے صاحب۔ ہمارا علاقے میں محبت اور غیرت کا نام پر مار دینا عام بات ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ کوئی میری محبت چھین کر لے جا رہا ہے کبیر خان، اس کو بھی ختم کر دو۔ کبیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ تم صرف اس کا نام بولو صاحب، 24 گھنٹے میں وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں نے ایک کاغذ کے رکے پر عدنان کا نام اور پتہ لکھ کر کبیر کے حوالے کر دیا۔ یہ لڑکا آج کل زیادہ تر اینی بی بی کے گھر ہی پر رہتا ہے۔ دھیان رہے، یہ کام تب ہونا چاہیے جب وہ لڑکا تنہا ہو۔ کبیر نے سر جھکا دیا۔ آپ فکر مت کرو صاحب، ہم سمجھ گیا۔ کبیر کسی اچھے وفادار کی طرح زیادہ سوال جواب کیے بغیر ہی وہاں سے واپس چلا گیا۔ میرے سینے پر رکھا ایک بھاری پتھر ہٹا تو ضمیر کے بوجھ کی دوسری بڑی اور اس سے بھی بھاری سل پورے وجود کو کچلنے لگی۔ یہ ہم جیسوں کا ضمیر اتنا زندہ کیوں رہتا ہے؟ یہاں تو لوگ پل بھر میں سینکڑوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں اور پلٹ کر ذرا دیر رک کر دیکھتے بھی نہیں۔ میں تو پھر بھی صرف اپنے دل کا آنگن آباد کرنا چاہتا تھا۔ کب چاہا تھا میں نے کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہو رہا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ضمیر ہمیں گناہ کرنے سے روکتا نہیں، صرف گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ میں تو بے ہنر تھا کہ نہ نیکی کو نیکی کی طرح ادا کر سکا اور نہ گناہ کو گناہ کی طرح نبھا پایا، کیونکہ چاہے گناہ ہو یا پھر ثواب، دونوں کے لیے بہرحال ظرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ شام کو دفتر سے نکلنے سے پہلے مجھے اینی کا پیغام ملا کہ وہ بیرون ملک روانگی سے قبل اپنے مجسموں کی ایک نمائش رکھ چکی ہے جس کا آج ہی افتتاح ہے، لہٰذا میں دفتر سے سیدھا شہر کی بڑی آرٹ گیلری پہنچ جاؤں۔ مجھے لگا جیسے عدنان کو راستے سے ہٹانے میں قدرت خود میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ اینی بہت دیر تک اپنی مصروفیت میں الجھی رہے گی اور کبیر خان کو وار کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ میرے سارے جسم پر چوٹیاں سی رینگنے لگی۔ جرم کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، اور جب کوئی نادان جرم کرنے کی ٹھان لے تو پھر یہ نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور شاید دنیا کے ہر گناہ کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرما رہتا ہے۔ آرٹ گیلری لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ کمالی بھی دفتر میں اینی کی دعوت پر میرے ساتھ چلا آیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ تقریب کا مہمان خصوصی بھی مجھے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ میں نانا کرتا رہ گیا، مگر جھٹ فیتا کاٹنے والی کینچی میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ فیتا کٹا تو تالیوں کی گونج میں ہم اس ہال میں داخل ہو گئے جہاں اینی کے بنائے ہوئے بہت سے فن پارے رکھے گئے تھے۔ میں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے عدنان کہیں دکھائی نہیں دیا۔ نہ ہی میرے دل کے چور نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں اینی سے اس کے بارے میں پوچھ سکوں۔ اس لڑکی کی انگلیوں کا ہنر سارے ہال میں بکھرا ہوا تھا اور اس کے فن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ لوگوں نے جی بھر کر اسے داد دی۔ مغرب کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا۔
تو میں نے کبیر خان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم کھڑا تھا کہ ایک بنی ٹھنی سی لڑکی ایک پختہ عمر عورت کے ساتھ میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کیسے ہیں پریزاد صاحب؟ کبھی غریبوں کو بھی یاد کر لیا کریں۔ آپ نے تو شہ پارہ کے بعد کسی اور فلم ہیروئن کو دیکھا تک نہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کمالی نے جلدی سے تعارف کروایا۔ سر، یہ میڈم زارا ہے، شہ پارہ کی ٹکر کی ہیروئن ہے۔ زارا نے انکساری سے سر جھکایا۔ کہاں جی، شہ پارہ کی ٹکر کی ہوتی تو آج میں بھی پریزاد صاحب کی کسی فلم میں کاسٹ ہوتی، مگر انہوں نے تو ہمیں پوچھا تک نہیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں شاید اس کی بات اطمینان سے سنتا، مگر اس وقت میرا سارا دھیان کبیر اور عدنان کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اگر میں نے کوئی دوسری فلم بنائی تو آپ کو ضرور موقع دوں گا، فی الحال میں کسی اور الجھن میں ہوں، معاف کیجیے گا۔ کمالی نے میرے ہٹنے کے بعد جانے بات سنبھالنے کے لیے اس حسن بے پرواہ کو کیا کہا۔ میں ہٹ کر ایک جانب کھڑا ہوا کہ بظاہر ایک فن پارہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد کمالی ہاتھ میں ایک تعارفی کارڈ لیے میری طرف آ گیا۔ سر، یہ زارا نے اپنا کارڈ دیا ہے اور اس کے پیچھے اپنا خاص نمبر بھی لکھ دیا ہے۔ اس نے اور اس کی ماں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بھی ڈنر وغیرہ کریں۔ میں نے کارڈ دیکھ کر بے پرواہی سے کمالی کے حوالے کر دیا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ تم جانتے ہو کمالی، مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا کبھی کوئی شوق نہیں رہا۔ حسن جب خود اپنی قیمت لگانے پر تل جائے، توبہ، یک وقت اس سے زیادہ گرا اور عرضہ جنس زمانے میں کوئی دوسری نہیں ہوتی۔ کمالی مسکرایا۔ یہ آپ ہی ہے جو اس جنس کو عرضہ سمجھ رہے ہیں سر، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی شہر بھر کے امراء اسی زارا کے ساتھ لنچ یا ڈنر پر ذرا سا وقت گزارنے کے لیے جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سر کہ جب حسن اپنی قیمت لگانے پر آ جائے تو اس سے مہنگی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے سر جھٹکا۔ وہ حسن ہی کیا جو بک جائے۔ ٹھیک کہتے ہیں سر آپ، مگر بات اگر سودے بازی کی ہو تو حسن کے پاس دان کرنے کے لیے سب سے بڑا عطیہ حسن ہی تو ہوتا ہے۔ شاید آپ جسے بہت مقدس جنس سمجھتے ہیں، زارا جیسی ادا فروش کے وہاں وہی سب سے آسان سودا ہے۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے سر۔ کسی کے لیے دولت شروع ہونے کا اعلان کیا کسی کے لیے دولت کے انبار ردی کا کاغذ کے ٹکڑوں جیسے ہے، تو کسی کے لیے حسن اور ادا اس ردی کا نام البدل۔ اتنے میں دوسرے ہال سے اسپیکر پر تقریب شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ سارے مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں پہلی رو میں اپنے نام والی نشست پر بیٹھا تو اچانک میری نظر اسٹیج کے پیچھے اپنے کاموں میں مصروف عدنان پر پڑی۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا تو کبیر خان مجھے ہال کے دروازے پر جمع کھڑا نظر آیا۔ میری اس سے نظر ملی تو اس نے آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ فکر نہ کریں صاحب، آپ کا غلام موجود ہے یہیں۔ میں نے اینی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی مجھے اسٹیج پر آ کر کچھ کہنے کو نہیں کہے گی، کیونکہ میری طبیعت اس وقت اجازت نہیں دے رہی۔ لہٰذا تقریب کے اناؤنسرز نے بھی سب سے پہلے میری طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میری طرف سے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ایک ایک کر کے تقریب میں موجود متعلقہ فن کے ماہرین کو ڈائس پر بلایا جاتا رہا اور وہ اینی کے فن کے بارے میں اپنی رائے دے کر پلٹتے رہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کن خیالوں میں گم ہو پریزاد صاحب؟ میں عدنان کی آواز سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں، مگر وہ اپنی دھن میں بولے گیا، آپ جانتے ہیں میرے ساتھ اپنے بچپن کا اسکول محلہ آپ جانتے ہیں پریزاد، اینی بہت خوش ہے، جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہتی ہے سارا دن کہ جب اس کی بینائی واپس آ جائے گی تو وہ ایک بار پھر سے میرے ساتھ اپنے بچپن کا اسکول محلہ، گلی، سڑکیں اور گھر دیکھنے جائے گی، اور وہ ہر جگہ جہاں سے اس کی کوئی یاد جڑی ہو، لیکن ہر جگہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس معصوم لڑکی نے اپنی زندگی کے کتنے سال اندھیروں میں کاٹ دیے۔ میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ میرے رب کی مہربانی سے جب اینی کی بصارت واپس آ جائے تو اس کے نصیب کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دوں گا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوگا پریزاد صاحب۔ اصل میں یہ آپ ہی ہے جو ہم دونوں کی زندگی میں ضیاء بن کر آئے ہیں۔
میں گمسم سا عدنان کی باتیں سن رہا تھا کہ اسٹیج پر سب سے آخر میں اینی کا نام پکارا گیا۔ ہال میں تالیوں کی گونج کے دوران وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنی کسی سہیلی کے سہارے ڈائس تک پہنچی تو سناٹا سا چھا گیا۔ وہ بولی تو میرے آس پاس صرف اس کے لفظ اپنے سر بکھیرنے لگے۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے، اس لیے نہیں کہ آج میرے فن پاروں کی نمائش ہوئی اور ملک کے ناموں فن کاروں نے میرے فن کو سراہا۔ یہ مدح سرائی تو مجھ جیسی ہر نئی آرٹسٹ کا خواب ہوتی ہے، مگر ان سب باتوں سے بڑھ کر بھی ایک خوشی ہے، ایک اعزاز ہے میرے لیے کہ میرے محسن، میرے آئیڈیل نے آج میری زندگی کے اس اہم یونٹ کا افتتاح اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آج میں آپ سے اپنی ایک اور اہم خوشی بھی بانٹنا چاہتی ہوں۔ 3 دن بعد میری USA روانگی ہوگی۔ چند ماہ بعد جب میں واپس آؤں گی تو شاید اس وقت مجھے اس سفید چھڑی کے سہارے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، اور یہ سب میرے اسی محسن کی بدولت ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن سے قدرت ہمارے نصیب کے سارے تار جوڑ دیتی ہے، مگر میری زندگی میں پہلے ایسے 2 لوگ تھے، میری ماں اور میرے بچپن کا ساتھی عدنان، جنہوں نے قدم قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے جینے کی راہ دکھائی۔ مگر اب کوئی اور بھی ہے جو میری خوشیوں کا ضامن ہے، جس کے ہوتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ کبھی غم میرے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود ہی ہمارے اندر روشنی بھر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آج آپ لوگ جو میرے ارد گرد یہ خوشیوں کی بہار دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی عظیم ہستی کی دین ہے، وہی جو میرے محسن، میرے آئیڈیل اور دنیا میں سب سے زیادہ محترم ہے میرے لیے۔ سارا ہال اینی کی تقریر ختم ہونے پر تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت دیر تک شور سے کان پڑی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن ہال کے اس شور سے کہیں زیادہ شور اور چیخو پکار خود میرے اندر مچی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر لگے آئینے میں دوسری جانب کھڑا پریزاد مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم ایک خود غرض انسان ہو پریزاد، کیا یہی تمہاری نام نہاد محبت ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی چاہت کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلے ہو؟ کتنے کم ظرف ہو تم، اور کتنی اعلیٰ ظرف ہے وہ کہ تمہیں اتنا مان دیتی ہے، مگر تم اس مان کے قابل کہاں؟ تم بھی وہی عام دنیا دار نکلے پریزاد، خود غرض اور مطلب پرست۔ جتنا تمہارا تن میلا اتنا ہی تمہارا من گدلا، یہی تمہاری اصلیت اور یہی تمہاری اوقات ہے پریزاد۔ میرے اندر کی آوازیں اتنی بلند ہونے لگی کہ میں نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اور ٹھیک اسی لمحے اس کی ملائم آواز سنائی دی، پریزاد کہاں چھپے بیٹھے ہیں آپ؟ میں آپ کو سارے ہال میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے گھبرا کر اینی کی طرف دیکھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی اور لوگ ایک ایک کر کے اینی کو کامیاب نمائش پر مبارکباد دے کر واپس پلٹ رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یوں ہی بس ذرا بھیڑ میں جی گھبرا رہا تھا۔ تم بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ آج تم نے یہ معرکہ بھی سر کر ہی لیا۔ اینی ہنس پڑی، وہ بہت ہلکی پھلکی سی لگ رہی تھی۔ جناب، یہ سارے معرکے آپ کی وجہ سے سر ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے، عدنان تو مجھے کہتا ہے کہ آپ میری زندگی میں میرا لکی چارم بن کر آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے آپ کی شاعرانہ گفتگو میں خوش نصیبی کا ستارہ۔ عدنان کے ذکر پر جیسے مجھے سب کچھ دوبارہ یاد آ گیا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر یہ عدنان ہے کہاں؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ اینی مسکرائی، پتہ نہیں، کہہ رہا تھا مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، شاید اسی سلسلے میں باہر گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ عدنان تنہا باہر نکل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اینی کو وہیں رکنے کا کہا اور جلدی میں باہر کی جانب لپکا۔ میرے سارے خدشے شاید آج ہی درست ثابت ہونے تھے۔ میری گاڑی کے قریب میرا ڈرائیور اور گھر کا دوسرا گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ میں نے ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا، کبیر خان کہاں ہے؟ ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا کہ وہ کسی کام کا کہہ کر باہر نکلا ہے۔ میرے ساتھ جانے کے لیے اس نے گھر سے دوسرا گارڈ طلب کر لیا تھا۔ اسی گارڈ نے مجھے بتایا کہ کبیر خان کسی پرائیویٹ گاڑی میں باہر نکلا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یقیناً کبیر خان عدنان کے پیچھے گیا تھا تاکہ موقع پا کر اسے ختم کر دے۔
اب اس کے آگے جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ کیا کبیر خان سچ مچ عدنان کو مار دے گا؟ اور پھر کیا پریزاد کو اس کی محبت ہمیشہ کے لیے مل جائے گی؟ کیا یہی اس کہانی کا انت ہونا ہے؟ کیا پریزاد کو اس کی محبت اسی کہانی میں مل جانی ہے؟ چلیے یہ جاننے کے لیے آپ سب میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم پھر ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔